أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في الكتابه الكريم الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريتهم بعضهم على بعض صلوات پڑھیں محمد معزز سامعین، برادران ایمانی، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے کچھ بندوں کو مصطفیٰ بنایا، جس میں ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو بنایا اور ابراہیم کو پوری آل کے ساتھ مصطفیٰ بنایا۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، ابراہیم کو پوری آل کے ساتھ ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ ابراہیم کون ہے؟ ہمارے نبی کے بعد جو سب سے افضل ترین نبی ہیں وہ جناب ابراہیم ہیں۔ ہمارے نبی کا اگر لقب حبیب ہے تو اللہ ابراہیم کو خلیل کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اور ابراہیم کی تمام تر فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ وہ ہیں جس نے کعبے کی تعمیر کی۔ آپ وہ ہیں جس نے کعبے کی بنیاد رکھی، کعبے کی تعمیر کی۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، جو بھی حج پہ گئے ہیں، حج پہ ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ نے 2 رکعت نماز واجب کی ہے۔ 2 رکعت نماز واجب کی ہے۔ جب تک وہاں پہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جائے گی حج مکمل نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا۔ وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ ایک پتھر ہے جس پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ ایک پتھر ہے جس پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اسی پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی۔ وہاں پہ قدموں کے نشان آ گئے، اللہ نے اسے مقام ابراہیم سے نوازا اور 2 رکعت نماز واجب کر دی۔ کہا اب جب بھی حج پہ آنا تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، اگر نہیں پڑھی تو حج مکمل۔ ہوا یہ کہ جناب ابراہیم جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے بدن سے جو پسینے کے قطرات نکلے اس پتھر نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ پتھر نے جب ابراہیم کے پسینے کو جذب کیا، اللہ نے اسے یہ منزلت بخشی کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز واجب کرائی۔ اب ہم پہ یہ اشکال اٹھاتے ہیں یہ خاک شفا پہ سجدہ کہاں سے؟ یہ خاک شفا پہ سجدہ کہاں سے؟
ہم نے کہا دیکھو ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، بچایا نہیں ہے۔ جس نے کعبہ بنایا، کعبہ بناتے وقت اس کا پسینہ اگر کسی پتھر پہ گر جائے تو اللہ اس پتھر کو اتنی فضیلت دیتا ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز واجب کراتا ہے۔ قرآن پڑھ کے اب بھی نہ سمجھے، کعبے کے بنانے والے کا پسینہ اگر کہیں گر جائے اللہ وہاں سجدے واجب کرا دیتا ہے، تو کعبے کے بچانے والے کا اگر کعبے کے بچانے والے کا خون کسی زمین پہ گرے، ہم اسے سجدگاہ بنا کے سجدہ کریں تو اس پہ اعتراض کیوں؟ بنا دیا کعبہ ابراہیم نے، تاریخ کہتی ہے کعبہ بنا، ہمارے نبی کا دور آیا، اللہ نے کہا اب ہم آپ پہ واجب کرتے ہیں کہ ابراہیم کا تذکرہ کریے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ پہ حکم دے رہے ہیں میرے حبیب ہم آپ کو کہ اپنی امت کے سامنے ابراہیم کا تذکرہ کریے، ہر کسی کو بتائیے ابراہیم کون ہے، ابراہیم نے کام کیا انجام دیا۔ اب نبی اپنی امت کے سامنے ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا معبود یہ تیرا حبیب ہے، ان سے بولو کہ اپنی شریعت کی باتیں کریں، نماز کا حکم دے، روزے کا حکم دے۔ اپنے حبیب سے ابراہیم کا تذکرہ کیوں کروا رہا ہے؟ اپنے حبیب سے ابراہیم کا تذکرہ کیوں کروا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے حبیب کے اوپر ابراہیم کا تذکرہ اس لیے واجب کیا کیونکہ ابراہیم نے کعبے کو بنایا، ابراہیم نے کعبے کو بنایا۔ عزیزان محترم توجہ ہے، جس نے کعبہ بنایا جب اس کا تذکرہ محمد پہ واجب ہے تو جو کعبے میں پیدا ہوا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جو کعبے میں پیدا ہوا، عزیزان محترم اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ کس کو رکھیں؟ گھر کو۔ گھر کیا ہے؟ اللہ کا کعبہ۔ اللہ نے قرآن میں کعبے کا ذکر جہاں بھی کیا لفظ بیت کے ذریعے تذکرہ کیا۔ توجہ رکھیے گا، عربی لغت میں گھر کے لیے اور بھی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ دار کو بھی گھر کہتے ہیں، سکن کو بھی گھر کہتے ہیں، منزل کو بھی گھر کہتے ہیں، قصر کو بھی گھر کہتے ہیں، اور بیت کو بھی گھر کہتے ہیں۔ اللہ کعبے کو نہ تو سکن کہہ رہا ہے، نہ منزل کہہ رہا ہے، نہ دار کہہ رہا ہے، اللہ کعبے کو بیت کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ جب الگ الگ لفظ ہے تو الگ الگ معنی بھی ہوں گے۔ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس میں 4 دیواری پائی جاتی ہو باہر، سکن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں آ کے ٹھہرا جائے، قصر اس گھر کو کہتے ہیں جو عالی شان ہو، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں مکان مالک کم سے کم 3 راتیں رکا ہو۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں مکان مالک 3 راتیں رکا ہو۔ مکان کا مالک جب تک 3 رات نہیں رکے گا عربی میں بیت نہیں کہا جائے گا۔ میں کہوں گا معبود تو نے گھر تو بنوا دیا، اب یہ بیت بنے گا کیسے؟ تو اس میں آ نہیں سکتا، اگر آئے گا تو حد میں آ جائے گا اور تو لامحدود ہے۔ اب یہ ہو گئی مشکل، خدا آ نہیں سکتا۔ کعبے کو بیت کہا ہے، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں گھر کا مالک 3 راتیں رکا ہو۔ میں نے کہا معبود تو نے قرآن میں بیت تو کہہ دیا،
یہ میرا بیت ہے۔ اب ثابت کیسے ہوگا کہ یہ بیت ہے؟ 3 راتیں مالک کو رکنا پڑے گا، تب بیت ہوگا۔ کہا دیکھنا تیرا رجب آئے گی، تیرا رجب آئے گی، علی کی ماں اس کے اندر آئیں گی، 3 راتیں رکیں گی۔ یہاں دنیا پریشان ہے کہ علی مشکل کشا کیسے، یہاں فاطمہ بنت اسد توحید کی مشکل کشائی کر رہی ہے۔ 3 راتیں رکی، بیت بنایا، آدم سے لے کے ابھی تک اور ابھی سے لے کے قیامت تک کسی بھی نبی کی نسل کو اللہ نے اہل بیت نہیں کہا۔ کسی بھی نبی کی نسل کو، کسی کی بھی آل کو اللہ نے اہل بیت نہیں کہا۔ صرف جناب ابو طالب کی آل کو اللہ نے اہل بیت کہا۔ کسی کی بھی آل کو اللہ نے اہل بیت نہیں کہا، صرف جناب ابو طالب کی آل کو اللہ نے اہل بیت کہا۔ کیوں کہا؟ اللہ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے فاطمہ بنت اسد، تم نے مجھ پہ احسان کیا، میرے گھر کو بیت بنایا، میں تمہاری نسلوں کو اہل بیت نہ بنا دوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے پاک کریں۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کعبہ اور اہل بیت جتنے پاک و پاکیزہ ہیں اتنا کعبہ بھی پاک و پاکیزہ نہیں ہے۔ جتنے طیب و طاہر اہل بیت ہیں اتنا طیب و طاہر خانہ کعبہ بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی اتنا پاک نہیں ہے جتنا اہل بیت پاک ہے۔ کیسے؟ جب کعبے کی طہارت کی بات آئی، اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے تم پاک کرو گے، ابراہیم ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے تم پاک کرو۔ اور جب اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبے کی طہارت کی بات آئی تو ابراہیم سے کہا تم پاک کرنا، اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو کہا ہم پاک کریں گے۔ اب ابراہیم کی دست قدرت میں جتنی طاقت ہوگی ابراہیم اتنا پاک کریں گے، اللہ کے پاس جتنی طاقت ہوگی اللہ اتنا پاک کرے گا۔ اب صاحب دنیا کہتی ہے اگر آپ کہتے ہیں اہل بیت سب سے افضل، سب سے اچھے، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے، تو پوری دنیا ان کے در پہ جھکتی کیوں نہیں؟ اگر اہل بیت سب سے افضل ترین بندے، سب سے اچھے، خدا کے محبوب ترین بندے، تو یہ پوری کائنات ان کے در پہ جھکتی کیوں نہیں؟ ہم نے کہا اللہ نے قرآن میں قانون بنا دیا ہے، اللہ نے قرآن میں قانون بنا دیا ہے۔ قانون کی وجہ ہے کہ پوری کائنات ان کے در پہ جھکتی نہیں۔ کہا کیا قانون ہے؟ ہم نے کہا اللہ آیت تطہیر میں کہہ رہا ہے اے اہل بیت ہم نجاستوں کو آپ سے دور رکھیں گے، ہم نجاستوں کو آپ سے دور رکھیں گے، طہارتوں کو آپ کے قریب لائیں گے۔ اب جو جیسا ہوگا وہ ان کے پاس آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم انہیں اپنی حیثیت کے مطابق پاک کریں گے۔ اچھا معبود یہ تیرے محبوب ترین بندے ہیں اگر اہل بیت، تو یہ بتا ان کی محبت لوگوں پہ کیسے واجب ہے؟ کیا محبت ان کی جو ہے لوگوں پہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ کہا واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ سوال کیا معبود یہ بتا کیا تیرے اہل بیت کی محبت لوگوں پہ نماز کی طرح واجب ہے؟ ان کی محبت کو نماز کی طرح واجب کر دے۔
جیسے نماز مسلمانوں پہ واجب ویسے ہی ان کی محبت بھی واجب. کہا نماز کی طرح واجب نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا نماز کا حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا گھر میں رہو تو پوری، گھر میں رہو تو پوری، سفر پہ جاؤ تو آدھی. کہا اگر ان کی محبت کو نماز کی طرح واجب کر دیتا تو یہ مسلمان سفر کر کر کے مر جاتا، سفر کر کر کے مر جاتا. ہم نے کہا ٹھیک، نہیں کرنی نماز کی طرح واجب، روزے کی طرح واجب کر دے. روزہ عبادتوں میں بہت عظیم حیثیت رکھتا ہے، روزے کی طرح واجب کر دے. کہا روزے کا حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا روزے کا حکم یہ ہے صحت مند پہ واجب، صحت مند پہ واجب، مریض پہ ساکت. کہا اگر ان کی محبت کو روزوں کی طرح واجب کرتا تو یہ مسلمان پوری زندگی بیمار رہتا، پوری زندگی. جہاد کی طرح واجب کر دے، جیسے جہاد واجب ویسے محبت واجب کر دے. کہا جہاد کی طرح تو اور واجب نہیں کروں گا، وہاں تو بھاگنے کے بہت راستے ہیں، وہاں بھاگنے کے بہت راستے ہیں. نہ نماز کی طرح واجب، نہ روزوں کی طرح واجب، نہ جہاد کی طرح واجب. تو ان کی محبت پھر واجب کس اعتبار سے ہے؟ کہا قرآن میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان کی محبت تبلیغ رسالت کی قیمت ہے، ان کی محبت تبلیغ رسالت کی قیمت ہے. قیمت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز خریدیے، اگر قیمت نہیں دی، بنا سامنے والے کو بتائے رکھ لیا تو استعمال کرنا حرام ہے. قیمت کا معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ نے کہا ہم نے قیمت بنائی ہے تبلیغ رسالت کی، تبلیغ رسالت کی قیمت ان کی محبت بنائی ہے. اب تبلیغ رسالت میں جو کچھ بھی ہے، جتنے امور ہیں تبلیغ رسالت میں، سب کی قیمت ہے ان کی محبت. تبلیغ رسالت میں نماز کی قیمت ان کی محبت. تبلیغ رسالت میں حج کی قیمت ان کی محبت. تبلیغ رسالت میں زکوٰۃ کی قیمت ان کی محبت. کہا ہم نے ان کی محبت کا معیار تبلیغ رسالت بنایا ہے، تبلیغ رسالت بنایا ہے. اور قیمت کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب تک قیمت ادا نہ کرو، چاہے جتنا استعمال کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور نماز کی قیمت ہے ان کی محبت. اگر بغیر محبت کے صلوات پڑھے محمد والے. تبلیغ رسالت کی قیمت ہے ان کی محبت. اور محبت بھی نہیں، مودت. محبت بھی نہیں، مودت اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق بہت بڑا ہے محبت اور مودت میں. مودت دیکھ کے کی جاتی ہے، محبت ہوتا نہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے. جس سے ہو گئی وہ چاہے جیسا ہو گئی تو رہے گی. اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے مودت شرط رکھی ہے، پہلے انہیں دیکھو. اب سمجھ میں آیا اسلام میں اتنے گھوٹالے کیسے ہوئے. محبت کر لی، یہ بھی نہ دیکھا کہ حقدار تھا یا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے.
کہ ہم نے مودت شرط رکھی ہے کس کی؟ تبلیغ رسالت کی. تبلیغ رسالت میں جو بھی آئے سب کی قیمت ہے ان کی مودت. مودت. اچھا عزیزو، نماز تبلیغ رسالت کا جز، روزہ تبلیغ رسالت کا جز، حج تبلیغ رسالت کا جز، یہ سب عمل ہے. یہ سب عمل ہے. کیا عمل ہے یا عمل خیر ہے؟ توجہ رکھیے گا. عمل ہے یا عمل خیر ہے؟ نماز کا حکم آیا نبی پہ، نبی نے حکم دیا کہ نماز آج سے واجب. نماز مکے میں بھی پڑھی گئی، نماز مدینے میں بھی پڑھی گئی. یہ عمل ہے یا عمل خیر ہے؟ ہماری اذان میں ایک فقرہ ہے، حیا علی خیر عمل کی طرف آؤ. نماز عمل ہے یا عمل خیر؟ نماز کا حکم آیا، اذان دلوائی. اب اذان ہوئی تو کیا اذان میں حیا علی خیر العمل جڑا یا نہیں جڑا؟ تاریخ کہتی اذان کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، نبی نے اذان دلوائی، لیکن حیا علی خیر العمل اذان میں. روزے کا حکم آیا، روزہ واجب کروایا، اذان دلوائی، اذان میں حیا علی خیر العمل نہیں جڑوایا. حج کا حکم آیا، حج پہ سب کو لے کے گئے، اذان دلوائی، حیا علی خیر العمل نہیں جڑوایا. زکوٰۃ کا حکم آیا، سارے حکم آئے، لیکن اذان میں حیا علی خیر العمل نہیں جڑوایا. اب عمل خیر ہے کیا؟ تاریخ کہتی ہے نبی آخری حج سے واپس ہو رہے تھے، آخری حج سے واپس ہو رہے تھے. اللہ نے کہا اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کا حکم ہوا ہے. نبی رکے. تاریخ کہتی ہے سلمان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ جا کے اذان دو، جاؤ جا کے اذان دو. سلمان جیسے ہی بڑے پھر روکا، کہا ادھر آؤ، اب جو اذان دینا، اب جو اذان دینا اس میں حیا علی خیر العمل جوڑ دینا. سلمان نے کہا نبی اللہ اتنا عظیم مجمع ہے، آواز کہاں تک پہنچے گی، کیسے سب تک پہنچاؤں گا؟ نبی نے کہا آج علی کا معاملہ ہے، آج علی کا معاملہ ہے، تم جاؤ جا کے اذان دو، میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں اپنے دوست پہ سب کے کانوں تک پہنچائے. سلمان آئے، آنے کے بعد اذان دی. اذان میں جیسے ہی حیا علی خیر العمل جوڑا، سارے صحابی پریشان کہ ابھی تک تو عمل خیر کی طرف بلایا نہیں. نماز پہنچا دی تب بھی نہیں بلایا، روزہ پہنچایا تب بھی نہیں بلایا، حج کروایا تب بھی نہیں بلایا. اب یہ کون سا عمل ہے جو عمل خیر ہے؟ جیسے ہی سب نے سنا اذان میں حیا علی خیر العمل، سب واپس نبی کی طرف پلٹے. نبی نے حیا علی خیر العمل کے بینر کے نیچے سب کو بلایا. اب اگر نبی نماز پڑھائے، نماز خیر العمل، نبی حج کروائے، حج خیر العمل، نبی زکوٰۃ دلوائے، زکوٰۃ خیر العمل، نبی نے حیا علی خیر العمل کے بینر کے نیچے سب کو بلایا. بلانے کے بعد نہ نماز پڑھوائی، نہ حج کروایا، نہ زکوٰۃ دلائی، علی کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. نبی نے بتایا نماز صرف عمل ہے، ولایت علی خیر العمل ہے. روزہ صرف عمل ہے، ولایت علی. علامہ مجلسی مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے، لوگ اسے دفن کر کے چلے آتے ہیں. جب واپس آ جاتے ہیں وہ قبر کی تاریکیوں میں
तने तनहा रहता है, अंधेरा गर्मी। फिर अल्लामा मजलिसी कहते हैं 4 नूर उसके जिस्म से नमूदार होते हैं। एक नूर उसके सरहाने से, एक दाईं जानिब से, एक बाईं जानिब से और एक पैर की तरफ से। 4 नूर निकलते हैं और अल्लाह उन नूरों को बोलने की सलाहियत भी देता है। चारों नूर आपस में गुफ्तगू करते हैं। सब मिलके सर वाले से पूछते हैं भाई तू कौन है? सर वाला नूर है, वो कहता है मैं इसकी नमाजें हूं। जो इसने जिंदगी में नमाजें पढ़ी है वो मैं नूर बन के निकला। सब बाईं जानिब वाले से पूछते हैं तुम कौन हो? बाईं जानिब वाला कहता है कि मैं इसके रोजा हूं। जो इसने अपनी जिंदगी में रोजे रखे थे वो मैं नूर बन के आया। सब दाईं जानिब वाले से पूछते हैं तुम कौन हो? दाईं जानिब वाला कहता मैं इसका हज हूं, ज़कात हूं, खुम्स हूं। सब पैर वाले से पूछते हैं तुम कौन हो? पैर वाला कहता है कि मैं इसके और नेक अमाल हूं जो इसने अपनी जिंदगी में अंजाम दिए थे। चारों नूर आपस में गुफ्तगू कर ही रहे होते हैं कि 5वां नूर मरने वाले के सीने से निकलता है। 5वां नूर मरने वाले के सीने से निकलता है और वो ऐसा होता है कि चारों नूर से ज्यादा कवी, चारों नूर से ज्यादा रोशन, चारों नूर से ज्यादा ठंडा। अब जब 5वां नूर सीने से निकलता है तो चारों नूर परेशान हो जाते हैं, आपस में कहते हैं हम तो रोजा थे नूर बन के आ गए, हम तो नमाज थे नूर बन के आ गए, हम तो हज थे नूर बन के आ गए, इसकी सारी इबादतें हम थे, हम तो नूर बन के आ गए। अब ये कौन सा ऐसा अमल था जो इतना कवि और इतना रोशन? सब उससे पूछते हैं तो 5वां नूर कहता है सवाल बाद में करना, पहले ये देखो मैं निकला कहां से हूं, पहले ये देखो मैं निकला कहां से हूं। वो कहता है कि तुम सीने से निकले हो। नहीं नहीं, मैं सीने से नहीं निकला हूं, सीने के पीछे जो दिल है, सीने के पीछे जो दिल है मैं उस दिल में था। तो चारों नूर कहते भाई अब बता भी दे तू कौन है जो नमाज से भी अफजल, रोजे से भी अफजल, हज से भी अफजल, ज़कात से भी अफजल। तो 5वां नूर कहता है मैं अली की विलायत हूं, मैं अली की विलायत हूं जो इसके दिल में रोजे अव्वल से रोशन थी। और 5वां नूर कहता है ऐ नमाज, आज जो नूर बन के रोशन है ना मेरी वजह से रोशन है। ऐ रोजा, आज जो नूर बन के रोशन है ना मेरी वजह से रोशन है। 5वां नूर इबादतों से कहता है जान लो तुम्हें रोशनी सिर्फ इस वजह से मिली कि इसके पास विलायत थी। अगर विलायत ना होती अल्लाह ना नमाज देखता ना रोजा देखता। विलायत थी तो इसीलिए अल्लाह हर चीज का हिसाब रखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये अली इब्न अबी तालिब की जात जिसकी मोहब्बत इंसान को दुनिया में भी सर बुलंद रखती है, आखिरत में भी सर बुलंद रखती है। कुरान का एक मेयार है कि देखो रहबर उसी को चुनना जो इल्म में सबसे अफजल हो, शुजाअत में सबसे अफजल हो। इल्म वाला तुम्हें हर महाज पे इल्म के जवाब दे के बचाएगा, शुजाअत वाला कभी पीठ पीछे करनी नहीं सिखाएगा। इल्म वाला देखना रहबर और शुजाअत वाला रहबर देखना। नबी के बाद उसी को रहबर मानना जिसका इल्म का कोई सानी ना हो, जिसकी शुजाअत का कोई सानी ना हो। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमने नबी के बाद रहबर उसी को माना जिसके इल्म का कोई सानी नहीं, जिसकी शुजाअत का कोई सानी नहीं। कहा दलील, हमने कहा उसके इल्म की दलील ये है, नबी ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा।
کتنی دلیلیں چاہیے؟ بس ایک دلیل سنو شجاعت کی، جنگ احد کا معاملہ ہے، جنگ احد کا معاملہ ہے۔ جبریل آسمان میں سیر کر رہے ہیں، سیر کرتے کرتے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جبریل نے سیر کی، سیر کر کے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ میں نے کہا جبرائیل احد میں تو اور بھی لوگ تھے، علی اکیلے تو تھے نہیں، اور بھی لوگ حضرات تھے، بڑے بڑے حضرات تھے۔ تو احد میں بآواز بلند علی کی شان میں لا فتح کی سند کیوں دی؟ احد میں اور بھی تو لوگ تھے، پھر علی ہی کو لا فتح کی سند کیوں دی؟ عجب رہی جبریل آواز دے، میں نے میدان احد میں بآواز بلند علی کو لا فتح کہہ کے قیامت تک کے لیے بتا دیا، دیکھو علی کی ذات لا فتح ہے، باقی سب لا فتح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ تو رہبر ایسا ہی چننا جس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی شجاعت کا کوئی ثانی نہ ہو۔ جب ایسا رہبر ہوگا تو ہر محاذ پہ سر اٹھا کے چلیں گے، اور جب رہبری نہ تو علم والا ہوگا نہ شجاعت والا ہوگا تو دنیا میں بھی معاملہ خراب ہوگا، قیامت میں بھی معاملہ خراب ہوگا۔ علی کی ذات میں گزشتہ ایک دو مجلس میں عرض کر چکا ہوں، ولایت علی جس کی بنا پہ عبادتوں کو عزت ملتی ہے، اتنی عظیم شے کا نام ہے کہ جس کی حفاظت میں حسین نے ایک دن میں بھرے گھر کو لٹا دیا۔ ولایت علی اس عظیم شے کا نام ہے جس کی حفاظت میں حسین نے ایک دن میں پورا بھرا گھر لٹا دیا۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں حسین کی ساری مصیبتیں ایک طرف، حسین کی ساری مصیبتیں ایک طرف، عصر عاشور علی اکبر کا کے کہنا بابا اجازت دے دیجئے۔ حسین کو پتا ہے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اولاد والوں ذرا لیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اس ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کریل جوان آ کے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا میں اجازت تو دے دوں گا، پہلے جا کے اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے اجازت مانگنا ہے۔ عزیزو آج رونے میں بخل نہ کرنا، بہت آہستہ آہستہ سے پوری شہادت علی اکبر کی پڑھوں گا۔ جاؤ جا کے اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت مانگ لو۔ تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر ام لیلہ کے خیمے میں آئے۔ فضہ کہتی ہیں جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں نا تو لیلہ نماز پڑھ رہی تھی، لیلہ نماز پڑھ رہی تھی، علی اکبر نے در خیمہ سے کہا اماں خدا حافظ۔ جیسا ہی علی اکبر نے کہا اماں خدا حافظ، فضہ کہتی ہے لیلہ نے کہا فضہ مجھے سنبھالو، مجھے دکھائی نہیں دیتا میرا علی اکبر۔ تاریخ کہتی ہے پھر علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں اجازت دے دے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا اجازت تو دوں گی لیکن شرط اتنی ہے اپنے رہوار پہ سوار ہو کے میرے خیمے میں آ جاؤ، ہم ساری سیدانیاں آخری دفعہ تمہارا بوسہ لے لیں۔
تاریخ کہتی ہے علی اکبر رہوار پہ سوار ہوئے، زینب کے خیمے میں آئے، کوئی سیدانی پیشانی چوم رہی ہے، کوئی رخساروں کا بوسہ لے رہی ہے۔ راوی کہتا ہے 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہے، کہتی ہے بھیا میرا سن چھوٹا ہے، میں تم تک پہنچ نہیں سکتی، ارے ذرا رہوار سے اترو، مجھے سغرا بن کے تمہیں رخصت کرنا۔ اجرکم الزہرا، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجھے نہیں پتا عزیزو علی اکبر خیمے سے کیسے نکلے، بس راوی کہتا ہے 2 رخصتی ایسی ہے، جب ایک حسین نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، اور جب علی اکبر نکل رہے تھے راوی کہتا ہے علی اکبر نکل رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی بھرے گھر سے جوان کی بھیا۔ اجرکم الزہرا، علی اکبر حسین کے پاس ہے، کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹا جاؤ لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ تاریخ کہتی علی اکبر بڑھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں علی اکبر نے اپنے رہوار کی رفتار بڑھائی، وہاں حسین کی رفتار بڑھی۔ تاریخ کہتی یہاں علی اکبر نے رفتار بڑھائی، وہاں حسین کی رفتار بڑھی۔ علی اکبر کہتے میں نے کیا دیکھا، رہوار کے سامنے ایک نقاب پوش بی بی کہہ رہی علی اکبر ذرا آرام سے، کہیں ایسا نہ ہو تجھ سے پہلے میرا حسین دنیا سے۔ علی اکبر ذرا آہستہ، علی اکبر جنگ کرنے آئے، باپ کو ایک دفعہ پھر یہ تمنا ہوئی کہ علی اکبر کی زیارت کرے۔ حسین نے کہا لیلا دعا مانگو علی اکبر واپس آ جائیں۔ لیلا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو واپس بلا دے۔ دعا ختم نہ ہوئی تھی، شور اٹھا، علی اکبر آ گئے۔ سنو اولاد والو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ علی اکبر کو گلے سے لگایا حسین نے کہا بیٹا کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ علی اکبر نے کہا بابا ایک قطرہ پانی کا مل جاتا میں انہیں علی کی جنگ یاد دلا دیتا۔ حسین نے سر و سینہ پیٹا، کہا اللہ اللہ کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو، جوان پانی مانگ رہا ہے، حسین پانی۔ اجرکم الزہرا، حسین پانی نہ پلا سکے، علی اکبر دوبارہ جنگ کرنے گئے۔ ابھی تابوت آئے گا عزیزو، آج حسین کو پرسہ دینا ہے، آج حسین کو کریل جوان کا پرسہ دینا ہے۔ تاریخ کہتی دوبارہ علی اکبر گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹ گئی۔ کربلا کا واحد علی اکبر شہید ہے، جو بھی گھوڑے سے زمین پہ آیا سب نے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ عباس آئے، عباس نے پکارا، اولو محمد آئے، اولو محمد نے پکارا، قاسم آئے، قاسم نے پکارا، لیکن جب علی اکبر زمین پہ آئے ہیں نا، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ علی اکبر نے کہا بابا سلام آخر، میں نے کہا علی اکبر کیوں نہ پکارا مدد کے لیے؟ کہا امو کی شہادت پہ بابا کی کمر ٹوٹ گئی، میری فرقت میں بابا کو دکھائی نہیں دے۔ علی اکبر نے مدد کے لیے پکارا۔ عزیزوں کلیجے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ منظر پڑھوں حسین کیسے علی اکبر کے پاس گئے ہوں گے۔ حسین پہنچے،
علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بس عزیزو آخری جملے سن لو، تابوت آنے والا ہے، حق کے گریہ ادا ہو جائے۔ چوتھے امام کہتے ہیں میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے، رونے میں بخل نہ کرنا۔ حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ علی اکبر نے کہا بابا برچی سینے میں ٹوٹی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا برچی سینے میں ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین نے آستینے سمیٹی، برچی کو پکڑا۔ یہ منظر آسمان سے انبیاء دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا حسین نے برچی پکڑی، سب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا، آپ جانے آپ کا حسین جانے۔ انبیاء چلے گئے، رسول نے کہا یا علی مجھ سے بھی نہ دیکھا جائے گا، تم جانو تمہارا رسول تمہارا حسین جانے۔ علی نے بھی کہا فاطمہ مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، آپ جانے آپ کا حسین۔ اجرکم علی الزہراء۔ عزیزو میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو عزیزو، یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں کوئی خنجر ادھر سے ادھر نکل جائے، کوئی خنجر لگے میرے ہاتھ میں، میں اس خنجر کو نکالوں تو اس کے زخم سے میرا پورا بدن لرزے گا۔ جب میں خنجر کو نکالوں گا تو اس کے زخم سے میرے پورے بدن میں لرزش آ جائے گی۔ تاریخ کہتی حسین کو دکھائی تو دے نہیں رہا تھا۔ حسین جب برچھی نکال لے تھے، حسین نے کہا علی اکبر یہ کربلا میں زلزلہ کیسا؟ علی اکبر نے کہا بابا زلزلہ نہیں ہے، آپ برچھی نکالتے ہیں میرے بدن میں لرزے۔ حسین نے یا علی بدن کہا، یا علی کہہ کے اب جو برچھی نکالی، برچھی کے